میرا آپ سے سوال یہ ہے بیرسٹر صاحب کہ یہ زرتاج گل صاحبہ جو ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے گائے چوری کی ہوگی؟ مجھے تو نہیں پتہ نا، میں ہوتا تو میں پرچہ نہ کرتا. میں 2-3 عرض کروں. نہیں، میں نے سوال یہ اس لیے کیا کہ چوری انہوں نے جو تنقید کی اس کا جواب دینا آپ کا حق ہے، لیکن اگر اس خاتون پر گائے چوری کا بھی مقدمہ اگر موجود ہے تو پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے جو آج اچھی اچھی باتیں کی ہیں جو کہ ان کو کرنی چاہیے تھیں، اور میرا خیال ہے کہ بہت اچھا کیا ہے وہ باتیں کر کے، لیکن اگر گائے چوری کا کیس ان پہ قائم رہا تو پھر ٹالرنس کی باتیں جو ہیں وہ تو ڈرامہ ہی لگیں گی. اگر وہ یہ کہنا ہے تو پھر میری ان سے گزارش یہ ہوگی کہ وہ اس کیس کو دکھوائیں ریلیونٹ فورم پہ. خود تو چیف منسٹر دیکھ نہیں سکتا لاء میں، ریلیونٹ فورم سے کہے وہ دیکھیں. اگر زیادتی ہوئی تو بالکل ختم ہونا چاہیے، معافی بھی ان سے مانگنی چاہیے. میں تو بالکل کلیئر ہوں. کیا کرنا چاہیے مریم صاحبہ کو؟ ایسا کیا کرنا چاہیے کہ جو انہوں نے آج تقریر کی ہے وہ کوئی ہمیں عملی حقیقت بنتی ہوئی نظر آئے؟ میں 1-2 باتیں چونکہ ہوئی ہیں وہ مجبوری جواب بن گئی. دیکھیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 2013 میں ہم نے دھرنے کا اتنا شور مچایا کرپشن کا اور اس کا ڈگنگ کا، وہ 35 پنچر تھے، آج کل 45 فارم ہیں. بہت ہنگامہ کیا، اس کے بعد مرضی کا قانون بنایا، مرضی کے جج لگائے ہم نے، اس کے بعد نکلا کچھ نہ. میرا خیال ہے اس روش کو ہمیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. صدر پاکستان صاحب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی پوری نہیں ہے، تو جب پی ٹی آئی ریزائن کر کے گئی تھی وہ تعداد اس سے بڑی تھی، وہ تو نہیں تھی، تو اجلاس بلاتے رہے نا اس کو. ایک بار تیسری بات ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے. پچھلی دفعہ آپ کے پروگرام میں اور سلمان راجہ صاحب کٹھے تھے، پتہ نا آپ کو. انہوں نے خود ایک لا پیش کیا تھا کہ پرابلم یہ ہے کہ جو لا ہم سب نے بنایا ہے، میں اس کمیٹی میں تھا جو لا 2017 کا لا بنا رہی تھی. کمال یہ ہے کہ میں ممبر نہیں تھا پارلیمنٹ کا، مجھے پی ٹی آئی نے، پیپلز پارٹی نے اور تمام نے ریزولوشن پاس کر کے کوآپٹ کیا تھا، تمام نے، کہ یار تم نیوٹرل ہو کے بیٹھو. اس کے اندر ہم سب نے ایک بات پہ اتفاق کیا، وہ چاہے غلط ہے صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے لسٹیں دینی ہیں. اور راجہ صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے وہ لسٹ نہیں ہے. اب جب تک لا امنڈ نہیں ہوتا یہ کچھ بھی نہیں ہونا. اب میں مریم صاحب پہ آ جاتا ہوں، مریم بی بی پہ. دیکھیے میں ہمیشہ سے اس بات کا حق میں ہوں کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن 2 ایکولی امپورٹنٹ پلر ہیں، اور یہ میرا ویو آپ کے سامنے بڑے عرصے سے ہے. خان صاحب سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے تھے کہ اپوزیشن کو تسلیم کرو اور فاشسٹ مت بنو. میں اپنی پارٹی سے بھی یہی کہوں گا کہ اپوزیشن کو تسلیم کریں، ہم بھی فاشسٹ نہ بنیں. آپ دیکھیں میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں اپنے لیے جو میں نے ان کے لیے کیے ہیں، تاکہ کوئی مجھ پہ الزام نہ لگے. ہمیں کیا کرنا ہے، انہوں نے بالکل صحیح کہا، ہمیں اب ہیلنگ کرنی چاہیے. سب سے پہلے آپ دیکھ لیں جو آپ نے بات کی، ان کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آج کے بعد ہم سارے مقدمات ریویو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو دیکھیں، پولیس دیکھے، اومبڈسمین دیکھے، وہ اس کو ٹھیک کریں. اگر کوئی آدمی جیلوں میں ہے اور ان نیسیسری پراسیکیوشن ہے، اس کو بھی ختم کرنا چاہیے. ہم سب ہمارے شہری ہیں نا. دیکھو ہر آدمی کا جتنا جوڑ میں اسی حساب سے میں چلنا ہے نا. فنڈ دینے ہیں. میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان یہ کہوں گا کہ ہمیں فنڈ کی ڈیولپمنٹ کے جو منصوبے ہیں وہ بھی اکراس دا بورڈ کرنے چاہیے. ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہیں وہ سرکاری اور اپوزیشن اکراس دا بورڈ، میں تو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. جو 2-3 باتیں انہوں نے کی ہیں نا، کہ دیکھو ہمارا پارٹی کے اندر ایک گروپ تھا جو بہت زور سے ہم کر رہے تھے کہ میگا پروجیکٹ کی بجائے اب ہمیں ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ، جسٹس پہ، ویمن رائٹس پہ، ان پہ جانا چاہیے. مریم صاحبہ نے آج جو تقریر کی ان کا تھا ادھر تھا. ان کے اندر بھی میں یہ کہوں گا، بندر غازی خان سے یہ ہیں، میں وہاں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رہا ہوں، وہیں سے میں بار اطلاع کرنے گیا تھا. وہاں اس وقت 94-5 میں لوگ غاروں میں رہتے تھے، چوٹی زیری میں. وہاں لوگ پانی پیتے تھے. گنی ورم پاکستان میں صرف وہیں تھا. جب ڈیولپمنٹ دیں تو یہ مت دیکھیں ہم لوگ کہ اس علاقے میں ہم ہارے ہیں جیتے ہیں، یہ نہ دیکھیں. ڈیولپمنٹ ایکوٹیبل، سارا فنڈ ہم پنجاب کا لاہور میں مت لگائیں. سینٹرل پنجاب کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ نارتھ پنجاب سے بہت زیادہ ہے، اور سینٹرل پنجاب کی ڈیولپمنٹ ساؤتھ پنجاب سے بہت زیادہ ہے. ایکوٹیبل اکنامک ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز میں کہوں گا کہ یہ ضرور کریں. اور ایک بات اور، جوڈیشل سسٹم موسٹ حد تک صوبائی ہے. انظامی سٹرکچر پاکستان کا آدھا وفاقی آدھا ان کے اندر جب تک ہم ریڈیکل ریفارم نہیں کریں گے، اسٹیٹ کی مشینری نہیں چل سکتی، کوئی اقدام ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. اس پہ فوکس کریں. اچھا زرتاج گل صاحبہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ
آپ نے اپنے جو شکایتیں ہیں وہ تو آپ نے بیان کر دی. اب ہونا کیا چاہیے کہ یہ جو 2024 ہے اس میں جو پاکستان کا جو عام آدمی ہے اس کو کچھ ریلیف بھی ملے؟ وہ ظاہری بات ہے اسی وقت ملے گی جب سٹیبلٹی آئے گی. سٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ دیکھیے میر صاحب یہ تو obvious سی بات ہے نا, 12 کروڑ ووٹرز ہیں, 25 کروڑ عوام ہیں. اب 12 کروڑ عوام نے ظلم کا بدلہ جو ان کے ساتھ کیا گیا, پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. میں صرف اپنی اگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کہ میں تو آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں. میں اس کیپٹل تک جو پہنچی ہوں واپس ووٹ کے ذریعے, مجھے پتہ ہے. دیکھیے جنگوں کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں کہ خواتین کو اور بچوں کو معاف کر دیا جاتا ہے, مگر یہاں ایسا نہیں ہوا. بچوں کے سامنے ان کی ماؤں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا کر کے ڈالوں میں ڈالا گیا. پولیس نے کیا ہے یہ ابھی بھی ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو فار ایگزامپل ڈیرہ غازی خان میں نے سوچا کہ میں ایک خود خاتون ہوں اور میرے پروپوزر اور سیکنڈر خواتین ہونی چاہیے. یہ ان کی بہادری ہے. آر او کے دفتر کے سامنے ان کو اریسٹ کر لیا گیا. ڈیرہ غازی خان میں ایک پردے کا سسٹم ہے. وہاں پہ آپ جب اس طرح کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو آر او کے دفتر کے سامنے صرف اس لیے کہ وزیر تاج گل کی پروپوزر اور سیکنڈر جب آپ اریسٹ کرتے ہیں, آپ کے خیال میں خواتین آگے پولیٹکس میں آئیں گی؟ چلو ہم تو بہت اپنے لیے ایک فائٹ کرتے ہیں, ایک جگہ رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نے ووٹ کا حق ادا کرنا ہے اور اپنے لیڈر عمران خان کا اور پی ٹی آئی کے بھی حق ادا کرنا ہے, تو ہم نے آگے سے فائٹ کرتی رہنی ہے. اب جب آگے آپ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو دیکھیں بیرسٹر صاحب نے بڑی توازن والی باتیں کی. اللہ کرے کہ ان کے پارٹی میں لوگ ایسے توازن والی بات کریں. مگر دیکھیں میر صاحب, یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ فارم 45 ایک وہ واحد فارم ہے جس کے اوپر آروس کے انگوٹھے کے پریزائڈنگ آفیسر کے انگوٹھوں کے نشان لگے ہوئے ہیں. میرے 226 پولنگ اسٹیشن ہے, کسی کے 130 ہوں گے, 200 ہوں گے. آپ کے خیال میں جو فارم 45 کے اوپر تھمب جو وہ لگا ہوا امپریشن وہ ریڈیبل ہے؟ وہ کتنی دیر میں وہ ریجیکٹ ہو سکتا ہے یا وہ ریڈیبل نہیں ہے؟ دوسرا, جب فارم 45 اور فارم 47 آپس میں نہیں میں لگا, یا فار ایگزامپل میرے ہی صرف 15,000 ووٹ ریجیکٹ ہوں گے اور کسی اور کے ریجیکٹ نہیں ہوں گے نا, تو سوال تو آئیں گے. سب سے پہلے آگے بڑھنے کے لیے جس کی جو میجورٹی ہے, جس کے پاس جو ریزلٹ ہے, آپ کے 15,000 ووٹ ریجیکٹ بھی ہوئے ہیں. اب جب اور صرف میرے ہی ہوئے ہیں. میرا سوال یہ کہ جب فارم 45 کے مطابق کوئی کینڈیڈیٹ جیتا ہے اور آپ کو وہ چیلنج کرتا ہے الیکشن ٹرائیبیونل میں, اگلا بندہ حلف لے کے بیٹھا ہوا ہے جو اس کی جگہ جو جیتا نہیں ہے, تو اس کا سوال تو ہوگا نا کہ عوام نے مجھے ووٹ دیا ہے تو مجھے آگے جانے کے لیے کہاں پہ کون سا فورم ملے گا. دوسرا, آپ نے کہا نا 2013 میں بھی دھرنے ہوئے تھے, ابھی بھی دھرنے ہوئے تھے. جب آپ مہنگائی کے خلاف دھرنا لے کے اور آپ نے 16 مہینے میں بدترین مہنگائی جو ملک کے اوپر تھوپی, تو آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب, مریم نواز صاحبہ, اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب, کتنی دفعہ مہنگائی مارچ کر کے کیا کسی نے خواتین کو یا ان کے اوپر کوئی شیلنگ کی یا کوئی لاٹھی چارج کیا؟ یہ تو صرف ہمارے ساتھ کیا گیا ہے. یعنی کہ اگر آپ پیسفل پروٹیسٹر کے ساتھ, میں آپ کو یاد کروا دوں کہ فریال تالپور صاحبہ کو رات کو ہسپتال سے دھکے دے کے لے گئے تھے. چاند رات کے دن ہاسپٹل سے رات کو 12 بجے گرفتار کر کے اڈیالہ جیل لے جایا اور لے کے اس میں گئے تھے آرم کار میں. اچھا پھر میں وہی بات کرتی ہوں. وہ لیکن اگر وہ غلط ہوا تھا تو پھر آپ کے ساتھ دیکھیں, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دیکھیں جب آپ پولیٹیکل پارٹیز کو, لیڈران کو جب آپ فکس کرنا شروع کر دیتے ہیں نا صرف یہ سزا دینے کے لیے کہ یہ ووٹر اس پارٹی کا ہے, تو اس کے بعد انجام یہی ہوتا ہے. دیکھیں وقت بدلتے بھی دیر نہیں لگتی ہے. میں تو اپنے بارے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میری انا بہت چھوٹی ہے, پاکستان بہت بڑھ رہا ہے, آگے بڑھنا چاہیے. لیکن کیا یہ آج نہیں ہونا چاہیے کہ جو پولیٹیکل خواتین پرزنرز ہیں, فار ایگزامپل ڈاکٹر یاسمین راشد ہے, عالیہ حمزہ ہے, سنم جاوید ہے, طیبہ راجہ ہے, عائشہ بھٹ ہے, اور کتنی خواتین ہیں, آخر ان خواتین کو فکس کر دینے سے, جیل میں ڈال دینے سے کون سی آپ کی اناؤ کو سیٹسفیکشن ہو جائے گی؟ کتنے ورکرز ہیں جو 9 مہینوں سے غائب ہیں, کیا ان کو یہ سوچ ہے, یہ نظر ہے؟ دیکھیے میر صاحب, میں نے جب ووٹ لیا نا تو میں اپنے لوگوں سے ڈرتی ہوں کہ وہ میرا احتساب کریں گے. ووٹ لینے والا ڈرتا ہے اپنے ووٹر سے, لیکن کیا ان کو خوف ہے یا پھر یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے ووٹ تو لیا ہی نہیں ہے؟ ووٹ لیا ہوتا تو آج ڈرتے نا کہ آگے ملک کو, لوگوں کو جواب بھی دینا ہے. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, سب سے پہلے تو یہ کہ عمران خان سمیت ہمارے لیڈر سمیت جس کے اوپر فریولس کیسز ہے, اور جو بشرا بی بی کے ساتھ اس وقت سلوک ہو رہا ہے, جس وقت بشرا بی بی کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, دس شوڈ ناٹ ہیپن ان پاکستان. ان کو باہر نکالیں, خواتین کو باہر نکالیں. اور جو ورکرز, دیکھیں میر صاحب میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. ڈیرہ غازی خان میں مجھے فون آیا, میں ابھی اپنے حلقے میں نہیں پہنچی تھی, مجھے آیا کہ مجھے چھڑوائیں. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ وہ کہا کہ جی ہم ڈھول بجانے والے تھے, کسی کے آگے جا رہے تھے, کسی کارنر میٹنگ میں ڈھول بجانے کو والے کو اٹھا لیا کہ آپ وہاں پہ ڈھول کیوں بجا رہے تھے. یعنی آپ نے ڈھول بجانے والے کو بھی نہیں چھوڑا, آپ نے اسپیکر دینے والے کو بھی نہیں چھوڑا, آپ نے اسٹیج کی کرسیاں دینے والے کو بھی نہیں چھوڑا, آپ نے ٹینٹ والے کو بھی نہیں چھوڑا. یعنی آپ کس کس کو فکس کرنا چاہتے ہیں؟ تو بہتر تو یہ تھا کہ جب آپ لوگ ہر دفعہ خاندان شریف اور خاندان زرداری جب مل جاتا ہے, اکٹھے مل جاتے ہیں,
میں یہ نہیں کہتے, یہ لوگ بتا سکتے کہ ان کی پولیٹیکل پارٹیز راضی ہیں کہ نہیں, لیکن یہ خاندان آپس میں دونوں ہمیشہ راضی ہوتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں یہ بانٹنا ہے عہدوں کو, یہ بانٹے. لیکن کیا پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو فکس کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی عوامی ایجنڈا ہے؟ کیا یہ عوام کی بات کرتے ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ عوام کے لیے ہم نے کیا جانا ہے؟ یا 35 سال سے وہی بار بار میں قائم علی سوری ان کی بات کر لیتی ہوں, آج سندھ کے چیف منسٹر کی بات کرتی ہوں, تیسری دفعہ چیف منسٹر بن رہے, تیسری دفعہ بنے. کیا کراچی کا جو نالے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے؟ کیا ایک رات میں جو بارش کے پانی سے 27 لوگ مر جاتے ہیں کیا وہ ختم ہو جائیں گے؟ کیا کلین ڈرنکنگ واٹر آ جائے گا؟ تو شاید قائم علی شاہ تو پھر بھی ووٹ کے ذریعے آئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب ان کو سمجھنا چاہیے کہ جب یہ پچھلا کمپیریزن کرتے تب بھی ان کی حکومت تھی, جب اس سے پچھلا کمپیریزن کرتے تب بھی ان کی حکومت تھی. چلیں یہ پیپلز پارٹی کا جواب آئے گا.